اور جب رمضان المبارک کا بابرکت باسعادت مہینہ آنے کے قریب ہوتا تو اللہ کے نبی ایک خطبہ ارشاد فرماتے، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، 3 مرتبہ اس جملے کو دہراتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے میرے صحابہ کیا چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ استقبال کا مطلب آمنے سامنے ہونا، کسی کو ویلکم کرنا، کہ کیا چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا چیز؟ اوحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ عدو حذر، کیا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کریں، ہم اس کا مقابلہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نہ وحی نازل ہو رہی ہے، نہ دشمن کا خوف ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر کس کا استقبال کریں؟ فرمایا ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کی پہلی رات کے اندر اللہ رب العزت اہل قبلہ کی سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کی پہلی رات اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ سرکش قسم کے شیاطین کو جکڑ لیا کرتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے اندر اللہ مومن کے رزق کے اندر فراوانی عطا کرتے ہیں۔ ایک ایسا بہترین مہینہ آنے والا ہے، اور وہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، اے میرے صحابہ تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، تم پر ایک شان والا، ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو بیان کیا اس کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال کیا، فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میرا رب بڑا بلند و بالا شان والا ہے، میرا رب بڑی عظمت والا ہے۔ اور رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جب اپنے نبی کے اخلاق کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا پیغمبر باکمال اخلاق والا ہے، میرے پیغمبر کے اخلاق بڑے بلند و بالا ہیں۔ اور جب قرآن مجید کا ذکر کیا اس کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی عطا کی، ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ اور جب امت کا ذکر کیا فرمایا جب ہم نے تمہیں امت دی، اور یہ امت من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تیرا جو امتی اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلے گا اسے بڑی کامیابی نصیب ہوگی، اسے بڑی عظمت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا اس کائنات اس امت کے اندر جو کوئی گناہ کرے گا عظیم، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو بڑا عظیم گناہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنی اس امت کو جو نبی دیا وہ تمام نبیوں کا سردار عطا کیا، اپنی اس امت کو جو قرآن عطا کیا وہ ساری کی ساری کتابوں کی سردار کتاب عطا کی۔ اس امت کو جو مہینہ عطا کیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم عظمت والا مہینہ، ایک شان والا مہینہ، ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فغن آنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی شان اور رمضان المبارک کی شان بیان کی، اور خطبے کے اندر جو میں نے آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، رب کائنات فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔
جب روزے فرض کر دیے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مرضی کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، اور خالی یہ نہیں کہا روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان پر بھی اسی طرح روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ جس طرح کوئی انسان جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو اگر اسے بتا دیا جائے کہ بھائی یہ کام پہلو نے بھی کیا ہے، یا اس راستے سے گاڑی پہلے بھی گزر چکی ہے، اب اس کے لیے ہمت بن جاتی ہے، اس کے لیے اس راستے سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو روزے کی فرضیت ہے یہ تم پر کوئی نیا حکم نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان قوموں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کا فلسفہ کیا ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر، آسان الفاظ میں اس کا فلسفہ بیان کیا، فرمایا لعلکم تتقون۔ اس روزے کا لب لباب خلاصہ اور اس کا جوس الجوس جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی کسی کام کے چھوڑنے کا نام ہے، کہ سارے کے سارے اسباب ایک انسان کے پاس موجود ہے، گناہ پر قادر بھی ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بچتا ہے، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ خاردار جاڑیاں ہیں، ادھر بھی جاڑیاں ادھر بھی جاڑیاں، درمیان کا جو راستہ ہے ان جاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کر گزرنے کا نام تقوی ہے۔ سارے کے سارے اسباب مہیا ہیں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے جو شخص گناہ سے بچتا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تو اس روزے کا مقصد وہ تقوی حاصل کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چند ایام کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس مہینے سے ہی اللہ کے نبی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کے جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے رجب کا مہینہ شروع ہوتا دعا مانگتے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، دعا مانگا کرتے تھے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا تو وہ سارے کے سارے کام چھوڑ دیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یہ کام سارے کے سارے رک جائے اور ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر صرف اللہ کی عبادت کریں۔